تمام قسم کی حمد و ثنا و تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس۔ حضرات اکرام قدر، انسانوں کی جو زندگی ہے اس زندگی میں ہر انسان نے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی مقصد سوچ رکھا اور اس مقصد کے تحت اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کوشش بھی انسان کرتا رہتا ہے۔ ہم اور آپ، مرد اور عورت، کوئی بھی ہو، ہم سب نے اپنے طور پر کوئی چیز سوچ رکھی ہے خود اپنے لیے، اور پھر اس چھوٹی سی دنیاوی زندگی میں اس کو حاصل کرنے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ حال تمام انسانوں کا، ہر کوئی کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ جس کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر اس کو صحیح طور پہ ہم حاصل کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ ہم ہمارے حقیقی مالک کو پہچان لیں۔ یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، مرد اور کوئی بھی ہو، ان سب کو یہ مقصد دیا کہ انسان اگر انسان ہے تو اس کو اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کا رب کون ہے، اس کی زندگی کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے وہ کون ہے۔ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ یہ جو دنیا اور اس میں موجود جتنی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کے پیدا کرنے کا مقصد واحد کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے۔ اسی لیے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ انسان نے جب اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس میں کرپشن آیا، اس میں بگاڑ آیا۔
اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے مالک کو جب نہیں پہچانا، اس سے جب دور ہوا تو اس کے اندر بگاڑ آیا۔ دنیا میں موجود برائیاں اور گناہ، انسانوں کے ظلم اور زیادتی، بربریت، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانوں کی اکثریت یعنی زیادہ تر انسانوں نے رب کو نہیں پہچانا۔ اور اللہ نے اس حقیقت کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا، ورنہ اللہ کو کہاں ضرورت ایسی بات کہنے کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بڑی جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یہ رب نے اتنی زبردست بات کہی، ایک آدمی اندر سے ہل جائے۔ اللہ کہہ رہا کہ انسانوں، تمہیں تمہارے رب سے کس چیز نے دور کیا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان اپنے رب کو، اللہ کو نہیں پہچانتا۔ نبیوں اور رسولوں کے آنے کا مقصد یہی ہے، کتابوں کے اتارنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان رب کو پہچانے۔ ایک انسان اگر اللہ کو پہچان لے گا، یقین مانیے اس سے کرپشن ختم ہو جائے گا، گناہ ختم ہو جائیں گے، وہ ظلم جاتی کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا۔ نماز کا اس کو کہنا نہیں پڑے گا، گناہ چھوڑ دے کہنا نہیں پڑے گا، بیعت چھوڑ دے کہنا نہیں پڑے گا، برائی کرنا چھوڑ دے کہنا نہیں پڑے گا۔ رب کو پہچانو، بس اللہ کی پہچان ہوگی، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ دنیا میں شرک کی موجودگی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں دنیاوی معاملات میں، ایک آدمی سائنس پڑھ رہا ہے، اتنی پڑھ رہا ہے، ڈاکٹری کر رہا ہے، اکنامک پڑھ رہا ہے، ساری چیزوں کی معلومات حاصل کر رہا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، سمندر میں کتنی مخلوق ہے، ساری باتوں کا نالج حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، لمبی لمبی ڈگریاں اس کے پاس، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان، ویگیانک، کوئی کچھ کتنے پڑھے، پی ایچ ڈی ہولڈر، لیکن ان کو اتنا پتہ نہیں آج تک ان کا رب کون ہے، کس کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، کس سے دعائیں کرنی۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے آج دیکھ لیں کہاں ماتھا ٹیک رہے، کیا وجہ؟ رب کو پہچانا نہیں۔ پچھلا درس ہمارا ہوا تھا کہ اللہ ہمارا رب، اور رب کا معنی مفہوم کیا تھا آپ کو بتایا۔ آج کا درس وہی ہماری سیریز، جو اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے۔ جب تک یہ نہیں جانیں گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، اسلام مکمل نہیں ہوگا، توحید مکمل نہیں ہوگی، دعویٰ اسلام جھوٹا، دعویٰ ایمان جھوٹا۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو اللہ کون، اللہ کو سمجھا نہیں، اللہ کو انکمپلیٹ لوگ مانتے ہیں، صرف نام سے اللہ اللہ اللہ، صرف انگلیوں پہ گننے سے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کون؟ اللہ کون ہے؟ سورہ فاطر کی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ بتا رہا اللہ کون ہے، اس سے سمجھے آپ۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے اللہ کی طرف فقیر ہو، سب اللہ کے فقیر، سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ ہے جو اکیلا، صرف اکیلا ایسا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، غنی ہے، باقی سب اس کے محتاج، اور وہ تعریفوں کے لائق۔ یہ سوال کا جواب اس آیت میں یہ ہے، اللہ کون؟ وہ ہستی جو خود کسی کی محتاج نہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کی ضرورت اللہ کو۔ اللہ وہ
جس کے سارے محتاج، سب اس کے در کے فقیر، منگتے اور بھکاری ہیں، وہ اکیلا غنی۔ یہ جب سمجھیں گے نا تو اللہ سمجھ آئے گا۔ جب یہ سمجھیں گے کہ ہم کس ذات کے ماننے والے ہیں، تب زندگیوں سے شرک نکلے گا۔ ہوتا کیا ہے معلوم آپ؟ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہو رہی ہے، یہ بھائی جو سیڑھیوں میں ہے، یہ اس نے قبلہ تبدیل کر دیا، اس کو نیچے لاؤ۔ یہ اللہ کا بندہ کدھر رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے؟ ہاں اب بھی تھوڑا آگے آ جائیں آپ، پیچھے جگہ نہیں رہ رہی۔ دنیا کے اندر جتنے لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر، آپ غور کریں وہ عبادت شروع کیوں ہوئی؟ ان کے ماننے والوں نے اپنے دیوتا، اپنے معبود، اپنے پوجنی اور اپنے بڑے، ان لوگوں کی ہیبت، رعب، عظمت اور جلال لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ چیزیں جوڑی، ان کے قصے، ان کے کہانیاں، ایسی چیزیں جوڑی کہ جس سے انسانی دلوں پہ انہوں نے راج کیا۔ یہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے۔ جب ایک انسان کو پتا چلا کہ فلاں آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے تو اس نے سوچا کہ میں کمزور ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے ضرورت ہے، اتنا طاقتور ہے تو یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ میری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، میرے دکھ کو دور کر سکتا ہے۔ اور ایسے دنیا میں شرک کی شروعات ہوئی۔ ہر کوئی یہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب اپنی توحید کا بیان کیا، اللہ کا قرآن پڑھے معنی اور مفہوم کے ساتھ، اللہ نے جہاں اپنے آپ کا تعارف اور انٹروڈکشن کروایا، وہیں اللہ نے دوسروں کی کمزوریاں بیان کی کہ جن کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے ہو کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغ میں، کسی کونے میں اگر یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی کچھ ہستی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نری طاقتیں ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، تو سنو ان کا حال کیا ہے۔ اللہ نے الگ الگ انداز میں ان کی کمزوریوں کو بیان کیا، الگ الگ انداز، کتنے کمزور ہیں۔ یہی سورہ فاطر میں قرآن نے کہا لا یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا، اللہ تو اکیلا ہے، اس کے سوا جتنوں کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے بارے میں تمہارے دل و دماغ میں کچھ ایسی چیز ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، لا یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں۔ سارے کھجور ہوتی ہے اور گٹھلی ہوتی ہے، ان دونوں کے بیچ میں پتلی سی ایک جھلی ہوتی ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا جن کی عبادتیں کی جا رہی ہیں، اللہ کے سوا جن سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ کے سوا جن سے امیدیں باندھی جا رہی ہے، ان کا حال کیا ہے؟ قطمیر کے مالک نہیں۔ اور یہاں فرمایا انسانوں تم سارے اللہ کے فقیر ہو، تم سارے غریب ہو، اور اکیلا اللہ جو ہے وہ نواز ہے، غریبوں کو نوازنے والا، وہ تعریفوں کے لائق ہے، وہ غنی ہے۔ اب انسان کہا، اب انسان کہنے سے اس میں سب آ گئے۔ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، اور اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے انسان، سب اس آیت میں شامل ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ سارے محتاج ہیں، سارے فقیر ہیں۔ اس میں صرف وہ لوگ نہیں آئے کہ جن کے اللہ کے سوا لوگ عبادت کر رہے ہیں، لات، منات، عزا، حبل،
یا کوئی بت یا کوئی پتھر یا کوئی مورتی، صرف وہ نہیں، اگر جو انسان ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ آ گیا اس آیت میں، وہ سب فقیر ہے، محتاج ہے۔ اب دوسروں کو تو آپ چھوڑیں، ہمارے اور آپ کی نظر میں نبیوں اور رسولوں کا کتنا اونچا مقام ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں میں سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچی شان کس کی ہے؟ رسولوں کی اور نبیوں کی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے خود ان کی تعریف قرآن میں کی، لیکن جب اللہ کی بات آئے، اللہ کے توحید کی بات آئے، اللہ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ میں کون ہوں، یہ بات آئے تو ان نبیوں کا حال کیا؟ آپ دیکھیں، ساروں کا تو ذکر نہیں کر سکتا، دو چار کا بتاؤں آپ کو میں، اس سے اندازہ لگاؤ کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب محتاج ہو، سب فقیر ہو اللہ کے۔ یہ آیت کی تفسیر نبیوں کی زندگی سے دیکھیں، نبی رسول اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب، انسانوں کے ہیرو، ان کی کیا حال ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، تو میں مختصر بتا رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو سمجھایا، برائیاں چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، دن اور رات اپنی قوم کو سمجھایا، سگا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ، اللہ کی توحید، نبی کا مرتبہ، اور پھر باپ اور بیٹے کا رشتہ، اب اللہ نے اپنے آپ کو پیش کرنا کس انداز میں؟ اللہ نے نوح کو حکم دیا کہ اب یہ قوم نہیں ماننی، ایک کشتی تیار کرو۔ نوح نے کشتی بنائی، اللہ کے حکم سے دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اب اس دھرتی پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، مت چھوڑ۔ دعا کر کے کشتی بنانے نکل لیے۔ اللہ نے آسمان کو حکم دیا پانی برسانے کا، اللہ نے زمین کو حکم دیا پانی اگلنے کا، زمین نے پانی اگل دیا، آسمان نے پانی برسایا، روئے زمین پر کوئی خشک جگہ باقی نہیں رہی، ایک سوکھی جگہ باقی نہیں رہی، ایسی جگہ جہاں پانی نہیں آیا۔ پوری دنیا میں عالمگیر طوفان پانی کا، قیامت برپا ہوئی۔ سورہ ہود کی وہ آیتیں پڑھے آپ گھر جا کے، یقین مانے آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جائیں اگر ایمان ہے تو پھر آپ مجھے کہہ دیں سورہ ہود کی آیتیں، جہاں نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا۔ قال نوح ابنہ، نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب بیٹا کنارے پر کھڑا تھا، باپ کشتی میں، بیٹا کنارے پر، باپ کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور سارے کافر کشتی سے باہر، ان کافروں میں نوح کا سگا بیٹا۔ نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں شامل مت ہو۔ بیٹے نے کہا قال سآوی الی رب، بیٹے نے کہا نہیں، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس پہاڑ پہ، الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا دے گا۔ نوح نے بیٹے کو جب کہا کہ آ جا، بیٹا نہیں آیا تو نوح نے کیا کہا؟ یا کو نہیں ہے، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ خود بچا لے۔ دوسری بات، آج اللہ کے فیصلے سے بیٹا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، کشتی میں سوار ہو جا۔ وحال بینہما موج، سمندر میں طغیان آیا، پانی میں ایک بڑی موج اٹھی اور وہ بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اتنی بڑی ہستی، اللہ کا فیصلہ آیا، سگے بیٹے کو نہیں بچا پائی، سب محتاج۔ یہ ثابت ہو رہا ہے
کتنی بڑی ہستی نوح علیہ السلام. لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے فیصلے سے آج کوئی نہیں بچا سکتا بیٹا. آیا نہیں آیا، ڈوب گیا. نوح اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے بھی نوح کی نبوت کام نہیں آئی. اور آگے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ نبی ہے، رسول ہے، اور ایسے نبی اور رسول اللہ سے بات کی، ڈائریکٹ اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے. فرعون کے ڈر سے بھاگے، مسافر سفر میں، کھانا پینا کچھ نہیں، بھوک پیاس ستا رہی ہے. دیکھا دو عورتیں پانی بھر رہی ہے، دوسرے لوگ ان کو موقع نہیں دے رہے، خود جا کے لوگوں کو ہٹا کے ان کو پانی پلایا، ان کی مٹکیوں کو بھرا، اور ثم تولی الی الظل، اور چھاؤں میں پیڑ کے آکے بیٹھ گئے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول بھوکے اور پیاسے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار آج جو کچھ تو مجھے دے میں اس کا فقیر اور محتاج. اپنے آپ کو فقیر کہتے. کون ہے یہ؟ کوئی ولی اولیاء نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ جن کے نام کے ساتھ کرامتیں اور بڑے بڑے مرتبے جوڑ دیے گئے. یہ وہ ہستی ہے جن کی کرامتیں، جن کے معجزے، جن کا مرتبہ، جن کی شان، جن کی طاقت اور قوت کو رب نے قرآن میں بیان کیا، لوگوں نے نہیں کیا. ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو ہاتھ چمکتا تھا، لاٹھی چھوڑتے تھے تو لاٹھی سانپ بن جاتی تھی. ایک نہیں 9 10 نشانیاں اللہ نے دی تھی. سمندر پہ لاٹھی ماری، سمندر نے راستہ دے دیا. لیکن اللہ کی توحید کی بات آئی، اللہ نے لوگوں کو اپنے آپ کو سمجھانا تھا کہ اللہ کون ہے، تو موسیٰ سے کہا اقرار کر میں فقیر ہوں. موسیٰ فقیر اللہ کے. اور آگے آیا عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی رسول، مریم کے بیٹے. ہاتھ پھیرتے تھے، کسی بیمار پر بیماری چلی جاتی تھی. کوئی گھر سے آتا اس کو بتا دیتے کیا کھا کے آیا ہے. کوئی مر چکا ہوتا تو اس کو کہتے کم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے نام سے، وہ کھڑا ہو جاتا. غوث اعظم نے لوگوں کو مرا ہوا سمندر سے نکالا تھا. کس نے دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. کس نے بیان کیا؟ اللہ جانے. اجمیر والے بابا نے انا ساگر کو پیالے میں لے لیا تھا. کس نے دیکھا؟ نہیں پتا. ان کے یہاں جانے سے مصیبتیں دور ہوتی ہے، کس کی ہوئی نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں رب نے کہا کہ مردوں کو زندہ اللہ کے حکم سے کرتے، کوڑی اور بیمار کو شفا اللہ کے حکم سے دیتے. کوئی کھا کے آتا گھر پہ اس کو بتا دے تو کیا کھا کے آیا. بغیر باپ کے اللہ نے مریم کے پیٹ سے پیدا کیا، وہ عیسیٰ. لیکن اللہ کی توحید کی بات ہو، اللہ کون ہے، عیسیٰ کون ہے، یہ بتانا ہو، تو اللہ نے قرآن میں کہا قد کفر الذین قالوا ان اللہ هو العیسی ابن مریم. انہوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ خود اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہہ دو اللہ کے مقابلے میں تمہاری کچھ طاقت اور قوت نہیں ہے. جب اللہ کو سمجھانے کی بات آئے تو اللہ قرآن میں کہہ دے ان ارادہ، اگر اللہ سوچ لے ان یہلک عیسی ابن مریم و امہ، کہ اللہ عیسیٰ کو مارنا ہے یا اس کی ماں کو مارنا ہے یا زمین پر جتنے لوگ ہیں ان سب کو مارنا ہے، تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ وہ ہے کہ اللہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین پر ہے ان سب کو ہلاک کرنا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں.
عیسیٰ کے اتنے معجزے، عیسیٰ کی اتنا مرتبہ، لیکن اللہ کون کہ ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کس کو سمجھانے کے لیے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ تم اس ذات پر ایمان رکھنے والے ہو، اس کی طاقت اور قدرت کو جان لو کہ وہ کون ہے۔ اور آگے آیا سیدنا یونس علیہ السلام، جن کو قرآن نے یاد کیا، وَذَنُّونَ، مچھلی والے، اپنی برادری کو سمجھایا اللہ کو مان لو، اسی کی عبادت کر لو۔ برادری نہیں سمجھی، نہیں مانی، غصے سے وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصے سے نکل لیے۔ یہ لوگ نہیں ماننے والے، اتنا ان کو سمجھایا اللہ کے بارے میں نہیں مانتے، ان کو چھوڑ کے بغیر اللہ کے حکم کے بستی کو چھوڑ کے نکل لیے۔ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اللہ نے کہا کیا سوچا، کیا سوچا، ہم پکڑیں گے نہیں اس غلطی پر، گرفت تنگ نہیں کریں گے، یونس کو پکڑیں گے نہیں ہم۔ کیا سوچا یونس نے؟ بغیر ہمارے حکم کے بستی چھوڑ کے نکل لیے، کیا خیال ہے ان کی گرفت نہیں کریں گے اس غلطی پر؟ اور گرفت کیسے کی؟ کشتی میں سوار ہو، کشتی 20 سمندر میں ہلورے لے رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا کوئی بھاگا ہوا اپنے آقا کا مالک کا آیا ہے، سامان پھینکا کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے، پھر بھی کشتی الٹ پلٹ ہو رہی ہے، تو کہا اب انسان وزن کم کرنا پڑے گا اور لوگوں کو کم کرنا پڑے گا۔ کہا کرہ ڈالو، کس کو پھینکے؟ سمندر میں، تاکہ سارے لوگ بچ جائیں، وزن کم ہوگا، کشتی تھوڑی سی پٹری پہ آ جائے گی۔ کرہ ڈالا، جس کا نام آئے گا اس کو سمندر میں کودنا پڑے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں 1 بار 2 بار 3 بار یونس علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، یونس علیہ السلام کا نام آ رہا ہے۔ اب تو یا تو یونس کودے یا سارے لوگ ڈوبیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں کود گئے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے یونس کو پورا نگل لیا زندہ۔ اب اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تقریروں میں، جلسوں میں، بیان میں آپ کے سامنے ولیوں کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں، ولیوں کی کرامتیں۔ کچھ کرامتیں تو میں نے پچھلی بار آپ کو بتائی تھی، ایک آدھی آج اور سن لیں۔ ایک بدبخت کہہ رہا تھا، ایک خوبصورت نوجوان آیا حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر ان کے پاس آیا، کچھ گفتگو کی، واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کون تھا اتنا خوبصورت نوجوان؟ کہا کہ یہ چاند تھا۔ سنا آپ نے؟ یہ تو میں آپ کو ایک دو بتا رہا، کچھ لوگوں کا یہی کام ہے، صبح سے لے کے شام تک ولی ولی، اولیاء اولیاء، پیر پیر، ان کی زبان پہ اللہ کا نام کم اور مخلوق کا نام زیادہ آتا۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ولیوں سے دشمنی نہیں ہے، ولیوں سے تو محبت ہے۔ جن کو تم غوث العظم پیران پیر کہتے ہو، اللہ کی قسم ہے بڑے پکے اہل حدیث تھے وہ، شیخ عبد القادر جیلانی۔ آؤ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، پیران پیر کون تھے؟ پکے اہل حدیث۔ ان کی کتاب ہے بنیت الطالبین، بنیت الطالبین ایک کتاب ہے ان کی، اب تو لوگ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، ان کی ہے ہی نہیں۔ لکھی کتاب پیران پیر دستگیر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، ترجمہ بریلوی مولوی، تفسیر بریلوی مولوی ہمارے پاس رکھی ہے۔ 73 فرقوں کے نام لکھے اس میں انہوں نے، کہ اللہ کے نبی کا 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقوں کے نام لکھے۔ ایک جائے گا جنت میں، 72 جہنم میں۔
سب سے اوپر لکھا جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت. ٹھہرو ٹھہرو، خوش ہونے کی ضرورت نہیں بھائی، خوش ہوں گے. پھر 72 فرقوں کے نام لکھے کہ یہ فرقے گمراہ فرقے. ان 72 میں ایک فرقہ لکھا مرجیہ، گمراہ فرقہ. اس مرجیہ میں لکھا اتنے مین فرقہ مرجیہ، اس میں اتنے سارے فرقے، ان میں ایک گمراہ فرقہ لکھا حنفیہ. 72 فرقوں کی لسٹ میں، گمراہ فرقوں کی لسٹ میں کس کو لکھا؟ مرجیہ. مرجیہ میں ایک گمراہ فرقہ حنفیہ. اور سب سے اوپر لکھا اہل سنت والجماعت، ناجی فرقہ، رسول کا دیا ہوا، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا. اور پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث. اور خود اس سے باہر ہوں گے. نماز کا طریقہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی کا. تمہیں پتا چل گیا کہ وہ رفع دین منسوخ ہو گیا، اب رفع دین نہیں کرنا. شیخ عبد القادر جیلانی جن کا نام لیتے ہو، ان کو پتا نہیں چلا، انہوں نے رفع دین کا ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر کہ رفع دین ایک ایسی سنت ہے جو حضور نے زندگی بھر ادا کی. اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کے نبی نے، پیارے حبیب نے، محمد مصطفیٰ نے ایک رکعت نماز بھی بغیر رفع دین نہیں پڑھی. دنیا کے سارے مولوی جمع ہو جائے، کوئی ایک صحیح حدیث لا کے دکھا دے کہ میرے نبی نے بغیر رفع دین کے، بغیر ہاتھوں کے اٹھائے ہوئے نماز پڑھی ہے. اللہ کی قسم تم ابھی لا کے دو، فجر کی نماز بغیر رفع دین پڑھے. تمہیں پتا چل گیا کہ منسوخ ہو گیا، بند ہو گیا، بت لاتے تھے، وہ لاتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام پہ اتنی دکانیں چلا رہے ہو، ان کو پتا نہیں چلا، انہوں نے اس کا ذکر کیا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ولیوں کو مانے کہ نہیں مانے، سب سے زیادہ ولیوں کے ماننے والے تو ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ولیوں کو ولیوں کا مرتبہ دیا، ولیوں کو ولیوں کی شان تک رکھا، ان کو خدا نہیں بنایا. اور تم نے خدا نہیں، اللہ نہیں، اللہ سے بھی بڑھا دیا ان کو. اللہ کچھ نہیں، اتنے اونچا مرتبہ ولیوں کو دیا ہے. لڑائی ہے کہ کون ہے حضور، یہ چاند ہے یہ. اچھا کس لیے آیا تھا؟ اجازت لینے آیا تھا کہ حضور 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں. اندازہ لگا لیں آپ. ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ پایا. ابو لہب جس کو اللہ نے قرآن میں لعنت کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نبی کا دشمن، وہ بھی یہ نہیں کہہ پایا. وہ بھی کہتا تھا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کام کون چلاتا ہے؟ وہ کہتا اللہ چلاتا ہے. زمین و آسمان، سورج اور چاند کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ ابو لہب اور ابو جہل جیسے کافروں نے یہ کہا تھا اللہ کے حکم سے، اور یہ بدبخت کہتا ہے عبد القادر جیلانی کے حکم سے. اندازہ لگاؤ. ایسی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، بڑی بڑی کرامتیں، بڑے بڑے قصے آپ کو سنائے جاتے ہیں، اور پھر آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں. تو چلو کوئی اجمیر کی 7 پھیری بول رہا ہے، کوئی چوٹیلا کے چکر کاٹ رہا ہے، کوئی سامر پیا کے کلیئر شریف جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. کیوں جا رہا بھائی؟ میں نے منت مانی. ابھی کسی نے کہا کہ کسی کے یہاں اولاد لڑکا نہیں ہو رہا تھا تو اللہ نے اس کو لڑکا دیا، تو کہا منت تھی، کپڑے مانگ کے پہنائیں گے. امیر گھر اور بچے کو کپڑے مانگ کے پہنانا، کیوں؟ کیونکہ منت مانی تھی. ارے وہ کافر، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا، اولاد اللہ سے مانگتے تھے. اتنے گئے گزرے ہو گئے مسلمان، اور ان مولویوں نے اتنی کرامتیں بتائی انسانوں کی کہ جس سے اللہ تو یاد ہی نہیں آیا. سارے کام اجمیر اور بغداد میں ہو رہے ہیں، اللہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں کسی.
اس سے بڑی توہین اللہ کی کیا ہوگی بتائیے آپ؟ کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، معجزے بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کو ایسا بتایا جاتا ہے کہ لوگ ان کے پاس ہیں، ان کا یہ علی مشکل کشا ہے، مشکلیں علی دور کرتے ہیں، دھاگوں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پاس کیا چھوڑا؟ یونس علیہ السلام اللہ کی بغیر حکم کے نکل لیے مچھلی کے پیٹ میں، فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اب اتنے بڑے پیغمبر مچھلی کے پیٹ پہ تڑپ رہے ہیں، اتنی بڑی مصیبت، اب اس مصیبت سے چھٹکارا کون؟ یونس سے پہلے ان کے باپ دادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہمارے جیسا معاملہ ہوتا تو ہم کیا کہتے کہ یونس اپنے وقت کے بڑے بڑے ولیوں کو پکارے، یا ابراہیم میری مدد کرو، یا اسماعیل میری مدد کرو، یا یعقوب میری مدد کرو، میں اس مصیبت میں ہوں۔ ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے حساب سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، میرے اس بندے نے اندھیروں کے اندر پکارا۔ کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر شرک سے، ظالم میں ہوں۔ اللہ نے نجات دے دی، فاستجبنا له فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے ان کی دعا سن لی، ان کے غم کو دور کر دیا، اور مومنوں کے یوں ہی غم دور کرتے ہیں۔ کس کو پکارا؟ کس سے دعا مانگی؟ اللہ کی توحید کا واسطہ دیا، نہیں کہا اللہ ابراہیم کے وسیلے سے پکار رہا ہوں، اے اللہ تجھے تیرے نبی یعقوب کا واسطہ، جیسے آج مسلمان کہتے ہیں، پہلے تو نبی پاک کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، اب اے اللہ مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ، غوث اور قطب کا واسطہ، احمد رجا کی گھوڑی کا واسطہ، نعوذ باللہ، کیسے کیسے واسطے اللہ کو دیتے ہیں۔ یونس نے کس کا وسیلہ لیا؟ ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، پوری لمبی لسٹ ہے ان کے خاندان میں، کہا کیا کسی کا واسطہ؟ ڈائریکٹ اللہ سے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں گنہگار ظالم تیرے حکم کے بغیر نکل گیا۔ نبی ہے اور مچھلی کے پیٹ میں پڑے۔ اور آگے آیا حضرت ایوب علیہ السلام، نام سنا آپ نے؟ آج ہوتا کیا ہے، بڑی بڑی بیماریاں تو چھوڑو آپ، چھوٹا معصوم بچہ ہے دودھ نہیں پی رہا، اٹھا کے سیدھا مولوی صاحب بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، اب مولوی صاحب نہ جانے کیا اس کو منتر پڑیں گے وہ دودھ پینا شروع کر دیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم، یقین مانے دھاگے اور ڈوروں سے لپیٹ دیا جاتا ہے ان کو، یہ اس درگاہ کا دھاگا، یہ اس کا چھلا، یہ اس کی چھڑی، نہ جانے کیا کیا ان کے گلوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی چھینک بھی آ جائے تو باپ دی یاد آتے ہیں، آتے کہ نہیں آتے؟ بیماری جا نہیں رہی ہے، اب کچھ بھی کر کے بیماری سے بچنا ہے، تو کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ مسلمان، میں نے خطبے میں کہا تھا، چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے ہماری عورتیں مندر کی چوکھٹ پہ کھڑی ہیں، مسلمان عورتیں بچے کو لے کے مندر کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے، اور تھوڑا سا غور سے دیکھا تو پتہ چلا مندر کے اندر بیٹھی ہے اور پنڈت کچھ اس کے اوپر جھاڑ پھونک کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ اس چوکھٹ تک کیسے گئی عورتیں؟
مسلمان عورتیں. کیوں؟ کہ ہم نے راستے دکھائے کہ نہیں، اللہ کے سوا بھی کچھ ایسے راستے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مصیبتیں دور کرتے ہیں، مشکلات کو دور کرتے ہیں، شفا و تندرستی دیتے ہیں. ہم نے ولیوں کا راستہ دکھایا، ہماری عورتیں 2 قدم آگے مندروں تک پہنچی. چھوٹی بات ہے یہ. کیا بچا؟ کیا اسلام اور کیا ایمان بچا؟ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے ایسی عورت؟ بیماری آئی اور ہم نے کچھ نہ کچھ کر لیا. ایوب علیہ السلام کی بیماری کیسی تھی؟ بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا شوہر کے لیے کہ آدھی زندگی ہے اس کی، سب سے بڑی ہمدرد بیوی ہوتی ہے. بیماری کا اندازہ لگائیے. ایوب علیہ السلام کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی، بچے چھوڑ کے چلے گئے. اتنی زبردست بیماری ایوب علیہ السلام کو لگی. اور ایوب علیہ السلام کون ہے؟ وہ پیغمبر جن کو اللہ نے کتنی محبت سے کہا عبدنا، ہمارے بندے. کتنی محبت بھری ان الفاظ. اللہ خود کہہ رہا ہے ہمارا بندہ، میرا بندہ ایوب. اتنی بیماری کیوں دی ایک نبی کو؟ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ فرشتہ جن کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اللہ کا حکم ان کو اترتا رہتا ہے، اللہ کے چہیتا، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے نبی رسول. کیوں بیماری دی؟ کیوں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا؟ کیوں بھوکا اور پیاسا رکھا؟ کیوں؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارے سامنے کوئی کسی کو کتنے اونچا بتا دے کہ یہ اتنے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی یہ کرامت، ان کا یہ معجزہ، ان میں یہ طاقت، ان کی یہ قوت، ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کے مقابلے میں وہ فقیر ہے، محتاج ہے. تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. وہ بڑا سے بڑا ہو جائے. اس لیے بیمار کیا تمہیں اور ہمیں سمجھانے کی. ایسی بیماری بیوی چھوڑ کے چلے گئی، بچے چھوڑ کے چلے گئے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پروردگار، مصیبت نے مجھے، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. کس سے دعا مانگی؟ اللہ سے. ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف آتی ہے، باولے ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ بس اس تکلیف سے نکلنا ہے، بھلے ہی کچھ ہی کرنا پڑے. کہاں مسلمانوں نے اللہ کو پہچانا؟ اور آخری مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے نبی اور سردار، ان تمام نبیوں کے امام، اللہ کے حبیب، کہ ایسی شان کہ طائف میں جب پتھر پڑے آ کے لہو لہان اس حالت میں ایک پیڑ کا ٹیک لگا کے آپ بیٹھے. میرے نبی کی شان دیکھو. جبریل آ گئے، ساتھ میں پہاڑوں کا فرشتہ. جبریل کہتے ہیں اللہ کے حبیب، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور سلام کر رہا ہے آپ کو اور کہہ رہا ہے کہ آپ اجازت دیں اس بستی کو جس نے آپ کو پتھر مارے 2 پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیں. ایسے پیغمبر کہ جب غمگین ہوتے اللہ جبریل کو بھیج دیتا. ایک موقع پر میں نے پچھلے ہفتے بتائی تھی بات، ایک موقع پر آپ رو رہے تھے، اللہ نے کہا جبریل پوچھو حبیب سے جا کے کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ تیرا جانتا ہے کیوں تو پوچھ کیا، یہ پروٹوکول کی بات ہے، اللہ جانتا ہے پھر بھی بھیجا. جبریل نے کہا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے. کہا میری امت، میری امت. جبریل نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا میرے حبیب سے کہہ دو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، امت کے معاملے میں آپ کو خوش کر دے گا. ایسے پیغمبر جن کی خوشی کا لحاظ اللہ رکھ رہا ہے، اتنے اونچی شان. لیکن جب اللہ کی بات آئے تو اللہ کون ہے اور مخلوق کون ہے
اللہ کون ہے اور نبی کون ہے، جب یہ سمجھانے کی بات آئے تو اللہ اپنے اسی حبیب کو 3 مہینے بھوکا رکھ دے، اللہ اپنے اسی حبیب کو ایسا کر دے کہ بدر کے میدان میں سر گرمی میں تپتی زمین پر رکھ کر رونے پہ مجبور کر دے۔ جب اللہ اپنے آپ کو بتانا چاہے تو اللہ اپنے حبیب کے ساتھ ایسا واقعہ رکھ دے کہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ کا یہ حال ہے اللہ کے سامنے، تو ہم کیا ہے، اور ولی کیا ہے، اور اولیاء کیا ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ کتنے محتاج، کتنے محتاج۔ جنگ احزاب میں بھوک لگی، کھانا نہیں تھا، پیٹ پر پتھر رکھ کر اس کو ٹائٹ باندھا تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ بیوی کے پاس جاتے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، دوسری کے پاس گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، تیسری کے پاس گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، تو کہا میں روزے سے۔ اتنا محتاج کیوں رکھا؟ جبکہ ایک اشارے پر بڑے بڑے کام ہو جاتے تھے نبی کے۔ یہ عبرت دینے کے لیے، درس دینے کے لیے کہ انسانوں تم سارے محتاج ہو، کوئی غریب نواز نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی داتا اور غوث نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے، جب تم یہ جان لو گے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ مصیبت دے، اس مصیبت کو سوائے اللہ کے اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جب یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی تو جان لو تم نے اللہ کی توحید کو سمجھ لیا کہ اللہ مصیبت دے، اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جب یہ جان لو گے تو ساری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کو پہچانو۔ یہ درس اور یہ تقریر یہ اسی مقصد سے ہوتے ہیں کہ سب سے اول چیز جو ہے اللہ کی پہچان، اور ان حالات میں اس پر زیادہ زور ہونا چاہیے۔ مختصر 2 منٹ زیادہ، کہ حالات کے دیکھ کر لوگ اللہ سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان، وہ ظالم اور کافر، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، ہم اتنے مظلوم، مقہور، مغلوب، طرح طرح کے اندیشے اللہ کے بارے میں پالتا، خوف، دہشت دلوں کے اندر آ جاتی ہے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ بھی ماحول یہ چل رہا ہے، ایسے ماحول میں اللہ کی پہچان کروانا اور ضروری ہوتا ہے، اور یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ تم کون سی قوم ہو، تمہارا رب کون ہے، اس سے اپنے تعلق کو درست کرو، اس کو پہچانو۔ جب اس کو تم پہچان لو گے، اس پر مکمل ایمان ہو جائے گا، تو وہ تمہیں کبھی تنہا، بے یار اور بے مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اس نے تمہارے آبا و اجداد کو نہیں چھوڑا تھا، تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ یاد نہیں ہے کہ غار ثور میں کہ حضور مکے سے مدینہ جا رہے ہیں، دشمنوں سے بچتے بچاتے کہ مکے میں زندگی تنگ ہو گئی، راستے میں غار ثور میں آرام کر رہے ہیں، کافر، ظالم، دشمن غار ثور میں اس پہاڑی کے منہ پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا ایمان، جن کا اسلام، جن کی فضیلت، جن کا شان، جن کی ولایت کو قرآن نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر یہ دشمن اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں پا لیں گے۔ نیچے تھا گفا، اوپر وہ کھڑے، اگر نیچے دیکھیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں مار دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت جب موت سر پہ کھڑی تھی کیا کہا؟ یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا وچار ہے؟ اللہ ثالثہما، جس کا تیسرا اللہ ہے۔ لا تحزن، گھبرا مت، حالات کیسے بھی ہو جائے، کبھی بھی گھبراہٹ اور خوف دلوں میں مت پال۔
اگر ایمان مضبوط ہے، اللہ سے تعلق درست ہے، لا تحزن، گھبرا مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کب ہو گئی؟ جب ایمان درست ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ سارے خوف دلوں سے نکال دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی صحیح پہچان کرا دے، اللہ ہر طرح کے شرک سے بچا لے، اپنی توحید پر عمل کی توفیق دے دے، اپنے نبی کی سچی محبت دے دے، ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔